نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا وملجانا ومنبانا محمد وآله وأصحابه. جلس عالمگیر على سریر الملک سنۃ 68,000 کہتے ہیں کہ عالمگیر حکومت کے تخت پر بیٹھے سن 1068 میں. فافتتح امرہ اپنے کام کو اسٹارٹ کیا بالعدل انصاف کے ساتھ والاحسان احسان یعنی دوسروں کے ساتھ نرمی کرنے کے ساتھ ورفع المظالم شکایتوں کو دور کرنے والمقوس اور ٹیکس کو دور کرنے سے وعصر غالب ملوک الہند المشہورین ہندوستان کے زیادہ تر مشہور بادشاہ کے خاندانوں سے وسارت بلادہم اور ان کا ملک تحت طاعت ہی جو ان کے اطاعت کے نیچے بن گیا تھا. کیا مطلب؟ ان کے زیر نگی بن گیا تھا، ان کے قبضے میں آ گیا تھا، ان کے انڈر میں آ گیا تھا، تحت انڈر میں. وجوبیت لہو الاموال مال ان سے وصول کیا انہوں نے، وَأَطَاعَتْهُ انہوں اور ملک نے ان کی بات مانی اور غلاموں نے ان کی بات مانی. افتتاح یفتتح افتتاحاً کا مطلب ہوتا ہے آغاز کرنا، شروع کرنا. سریر جمع سرور کا مطلب ہوتا ہے تخت، بادشاہ کا کرسی. رفع یرفع رفعاً کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا. مظلم جمع مظالم کا مطلب ہوتا ہے شکایت. مقسون جمع مقوس کا مطلب ہوتا ہے ٹیکس. تن جمع اسر اس کا مطلب ہوتا ہے خاندان، تو یہ اسر ہی ہے، ٹھیک ہے، اسر ہی پڑھیں گے. ورفع اسر غالب الملوک الہند المشہورین با یجبی جبایتن اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیکس وغیرہ وصول کرنا. ولم یزل وہ برابر کرتے رہے فی اجتہاد من الجہاد محنت اور کوشش. کیا مطلب؟ وہ محنت اور کوشش دوڑ دھوپ میں لگے رہیں. یہ محاورہ ہے، کبھی بھی نہیں بیٹھ کے انہوں نے کام کیا، کبھی بھی آرام نہیں کیا. ولم یرجع انہوں نے رجوع نہیں کیا، وہ ریٹرن نہیں ہوئے الی مقر ملک ہی و سلطنت ہی اپنی حکومت اور اپنے سلطنت کے پائے تخت تک. بعد ان خرج منہ وہاں سے نکلنے کے بعد. سیدھا سیدھا بولنا یہ مانگ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ محنت کرتے رہتے تھے، کبھی بھی آرام نہیں کرتے تھے، اور وہ جب بھی کسی کام سے باہر نکلتے، چاہے غزوات ہو چاہے جنگ ہو کبھی، تو وہاں سے کام کاج کو چھوڑ کر اپنے کرسی پر بیٹھنے یا آرام لینے کے لیے کبھی وہاں نہیں جاتے تھے. وَكُلَّمَا فَتَحَ بِلَادًا جب جب ایک شہر انہوں نے فتح کیا تو شرع فی فتح بلاد اخرى پھر دوسرے شہر کے فتح کرنے کا کام شروع کر دیا. حتی لحقت یہاں تک کہ حدود ملک ہی ان کے حکومت کی باؤنڈری مل گئی فی الجہت الشمالیہ اس میں اتر دشا میں الی حدود خیبہ و بخارا تک. وفی الجہت الجنوبیہ اور جنوبی دشا میں الی بحر المحیط بحر محیط تک. وفی الجہت الغربیہ اور مغربی سمت میں مغربی دشا میں، مغرب بولتے ہیں پچھم دشا میں، الی سومنات جو کیا ہے ہندوستان کے سمندر کے کنارے پر ہے. وفی الجہت الشرقیہ اور ایسٹ میں پورب میں الی پوری منتہا ارض اڑیسہ جو اڑیسہ علاقے کی انتہا ہے، بارڈر ہے. کان عالمگیر جو عالماً بہت بڑے اسکالر تھے، دیناً دیندار تھے یعنی مذہبی تھے، تقیاً بہت ہی گناہوں سے بچنے والے تھے، متورعاً بہت ہی غلط باتوں سے احتیاط برتنے والے تھے، متسلباً فی المذہب اور مسلک میں بہت سخت تھے. مذہب جمع مذاہب مسلک کو بولتے ہیں. تدینوا بالمذہب الحنفی وہ حنفی مسلک کو فالو کرتے تھے، مانتے تھے. تدینا یا تدینو تدینن کا مطلب ہوتا ہے کہ دین اختیار کرنا، مسلک کو ماننا. لا یتجاوز عنہ فی قول ولا فعل وہ کسی بات میں کسی کام میں کیا ہے اس کی حد کو پار نہیں کرتے تھے. تجاوز یا تجاوزو تجاوزن ان سلے کے ساتھ ہوتا ہے حد کو پار کرنا، اس سے آگے نہ بڑھنا.
وکان یعمل بالعزیمت، وہ پکا ارادے کے ساتھ یعملو کام کرتے رہتے تھے، کام کرتے تھے۔ وکان یصلی الصلوات المفروضہ فی اوائل اوقاتها بالجماعت فی المسجد، اور وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ اس کے ابتدا وقت میں فرض نماز کو ادا کرتے تھے، پڑھتے تھے، مہما کانا جہاں بھی وہ رہتے۔ وَيُقِيمُ السُّنَنَ وَالنَّوَافِلَ كُلِّهَا، اور وہ سنتوں کو اور نوافل کو یعنی نفل نمازوں کو، پوری کی پوری نفل نمازوں کو کیا کرتے تھے؟ قائم کرتے تھے، آرگنائز کرتے تھے، یعنی کمپلیٹلی پڑھتے تھے۔ اقامہ یقیمو کے یہی معنی ہیں۔ وَيُصَلِّي الصَّلَاةَ الْجُمْعَةِ، اور وہ جمعہ کی نماز فی الجامع الکبیر، بڑی جامع مسجد میں پڑھتے تھے۔ وَلَوْ كَانَ غَائِبًا عَنِ الْبَلَدَةِ لِأَمْرٍ مِّنْ أُمُورٍ، غَابَ یغیب غیباً عن صلے کے ساتھ حاضر نہ ہونا، غائب ہونا، اگر وہ کسی کام یا کسی معاملے کی وجہ سے شہر میں نہ ہوتے تو یأتیہا یوم الخمیس، تو وہ جمعرات کے دن وہاں آ جاتے، جمعرات کے دن وہاں آ جاتے۔ وَيُصَلِّي صلاۃ الجمعۃ، اور جمعہ کی نماز شہر میں ادا کرتے۔ یہ جو ہا پرونون دیکھ رہے ہیں نا، اس کا جو یہ ہے، یہ شہر ہے۔ یذهب حیث یشاء، پھر وہ جاتے حیث یشاء، جہاں وہ چاہتے۔ وکان یصوم فی رمضان، اور وہ رمضان میں روزہ رکھتے تھے، فی شدت الحر، سخت گرمی میں۔ ویحیی اللیالی بالتراویح، ویحیی، اور وہ زندہ کرتے تھے، کیا مطلب؟ اہتمام کرتے تھے، اس کو کیا ہے؟ کمپلیٹلی پڑھتے تھے، بالکل ایک دم اچھے سے۔ اللیالیہ، رات میں، کیا چیز کو؟ بالتراویح، تراویح کی نماز کو۔ تو اس کو عربی میں بولتے ہیں سنت کو زندہ کرنا۔ کیا مطلب؟ اس کو پھیلانا، خود بھی کرنا، اور اس کو پھر فالو کرنا بھی اور کروانا بھی۔ تو یحیی اللیالیہ، وہ راتوں کو کیا ہے؟ بالتراویح سے زندہ کرتے تھے، یعنی رات کو خود بھی تراویح کی نماز کو فالو کرتے تھے اور دوسرے سے بھی کرواتے تھے۔ وَيَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ رَمْضَانَ فی المسجد، اور وہ مسجد میں رمضان کے آخر کے، لاسٹ کے 10 دنوں میں کیا ہے؟ اعتکاف کرتے تھے۔ کیا ہے؟ عبادت کی نیت سے مسجد میں رہنا اور کسی سے بات چیت نہ کرنا، اس کو اعتکاف کہتے۔ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بستی سے ایک آدمی کو بھی بیٹھنا ضروری ہے، ورنہ ساری بستی گناہ گار ہوگی۔ سنت مؤکدہ یعنی آدھا فرض کے برابر ہوتا ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو کنٹینیو کیا ہو۔ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ وَالْجُمْعَةِ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ مِّنْ أَصَابِعِ السَّنَةِ، سال کے ہفتوں میں سے ہر ہفتے وہ جمعہ اور جمعرات، سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے۔ يَصُومُ فِي أَيَّامٍ، اور وہ ایسے دنوں میں، ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے، وَرِدَ عَنِ النَّبِي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دن ثابت ہے۔ وَرَدَ يَرِدُ وُرُودًا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کاپی کرنا، نقل کرنا، ثبوت ملنا، وٹنس ملنا، ٹھیک ہے، آنا ان صلے کے ساتھ، کہ انہو کان یصوم فیہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اس دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ وکان یخرج الزکاۃ من اموالہ، وہ اپنے مال سے زکوٰۃ کو نکالتے تھے، قبل ان یجلس علی سریر الملک، حکومت کے تخت پر بیٹھنے سے پہلے، وبعدہ، اور اس کے بعد، ومما خص، جو انہوں نے اپنے لیے خاص کیا تھا، من عدت قرى، کچھ گاؤں میں سے، وبعض معادن الملح، اور نمک کے کچھ کھان سے، للمصارف الخاصہ من نقیر وقنطیر، جو ان کی ذاتی اور معمولی خرچ میں سے تھا۔ بولنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ حکومت جب کرتے تھے تو اپنے تخت پہ بیٹھنے سے پہلے وہ کیا ہے؟ صدقہ نکالتے تھے۔ لنفسہ، یعنی جو ان کی پرسنل چیز تھی، من عدت القرى، یعنی کچھ گاؤں ان کے پرسنل پراپرٹی میں تھی، انہوں نے اپنے کمائی سے لیا تھا، اور ایک نمک کی کھان تھی، اور کچھ ان کا پرسنل خرچہ جو تھا، للمصارف الخاصہ من قنطیر، نقیر وقنطیر، تو ان پیسوں میں سے بھی وہ کیا ہے؟ صدقہ نکالتے تھے، یہ بولنا چاہ رہے ہیں۔ کان یرید ان یرحل الی الحرمین والشریفین للحج والزیارت فی ایام والدہ، والد کے زمانے میں زیارت اور حج کے لیے حرمین شریفین کا سفر کرنا چاہتے تھے۔ فلم یرضا بفراقہ، اور وہ اس سے کیا ہے؟
جدا ہونے نہیں چاہتے تھے، اس کی جدائیگی سے وہ خوش نہیں ہوتے تھے، یعنی وہاں سے واپس آنے کا ان کا من نہیں کرتا تھا۔ وبعد ذالک، اور اس کے بعد لم تمہلہ المصالح الملکیۃ، بادشاہی کام کاج نے ان کو انہو، پرمیشن لیکن اور وہ اجازت کان یرسل الناس، لوگوں کو الی الحرمین والشریفین، وہ لوگوں کو حرمین شریفین للحج، حج کے لیے، کان یرسل بھیجا کرتے تھے، والزیارتی، اور زیارت کے لیے، ویبذل علیہم العطایا الجزیلہ، اور ان پر جو ہے بہت ہی عطایا یعنی گفٹ کیا ہے خرچ کرتے تھے۔ اب یہ گفٹ کیا ہوگا؟ عطایا الجزیلہ کا مطلب بہت پیسہ خرچ کرتے تھے، بذل یبذل بذلن کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا۔ وَيُبْعِثُ إِلَيْهِمَا، ان دونوں کے طرف بھیجتے تھے، اموالاً طائلاً، بہت سا مال، لِأَهْلِ الْحَوَائِجِ، ضرورت مند کے لیے، فی ایام الحج، حج کے دن میں، بعد سنتٍ او سنتین، ایک سال یا 2 سال میں۔ وَيُعَزِّفُ الذَّاكِرِينَ، اور وہ عبادت کرنے والے مرد، والذاکرات، اور عورتوں کو کیا ہے یعزف، وظیفہ دیتے تھے، یجعل لہم، اور ان کو الازراق السنیہ، اور ان کو سالانہ روزی بھی ان کے لیے طے کرتے تھے۔ وظف یعزف، تعزیف یعنی ڈیوٹی کروانا، ڈیوٹی دینا۔ تعویم الطہارۃ بالوضوء، وہ پاکی، وضو کے ساتھ پاکی کی بھی ہمیشہ پابندی رکھتے تھے، یعنی کنٹینیو پاک صاف رہتے تھے، وضو کے ساتھ بھی۔ حافظوا علی الاذکار والادعیۃ، اور وہ ذکر اور دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، المعصورۃ عن النبی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فی غالب اوقاتہ، زیادہ تر ٹائم میں کیا ہے ثابت ہے، ان کی پابندی کرتے تھے۔ حافظہ علی کا مطلب کسی چیز کو کنٹینیو کرنا۔ وَيُحْيِي اللَّيَالَ الْمُتَبَرِّكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدْقَةِ وَالصُّحْبَةِ، برکت والی راتوں کو، جیسے شب برات ہو گیا، رمضان کا آخر عشرہ ہو گیا، شب قدر ہو گیا، طاق راتوں میں، ان برکت والی راتوں کو وہ کیا ہے زندہ کرتے تھے، مطلب اس میں عبادت کا خوب اہتمام کرتے تھے، خوب کنٹینیو کرتے تھے۔ وَالصَّدَقَةِ، اور بھیک بھی بانٹتے تھے۔ علماء، اور اسکالر پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے۔ والمشائخ فی المسجد، اور مسجد میں شیخ یعنی اللہ والوں کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے۔ وکان یحترز عن کل سوء ومکروہ، وہ ہر ناپسندیدہ اور ہر بری چیزوں سے بچتے تھے۔ منذ نعومت اظفارہ، اپنے ناخن کے پور کے وقت سے، دیکھیے یہ والا جو ہے ناخن ہے، اور یہ جو اس کے سامنے یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا، یہ اس کو پور بولتے ہیں۔ نعومت اظفارہ یہ محاورہ ہے، اس کو بولے تو فی صبایاہ، بچپنے سے ہی وہ ہر غلط بات اور ہر ناپسندیدہ چیز سے احتراز کرتے تھے، بچتے تھے۔ احتراز عن، افتعال سے بچنا۔ لم یشرب الخمر، اور انہوں نے کبھی شراب کو نہیں پیا، قطو کبھی بھی۔ ولم یقارب امرأۃ، اور کسی ایسی عورت کے قریب بھی نہیں گئے، لا تحل لہ، جو ان کے لیے جائز نہ ہو، جو ان کے لیے حلال نہ ہو۔ حل یحل حلن کا مطلب ہوتا ہے حلال ہونا، اقاربہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پاس جانا، پاس میں بیٹھنا۔ وَكَانَ لَا يَسْتَمِعُ لِلْغِنَا، اور وہ گانا نہیں سنتے تھے، بالمزامیر، میوزک کے ساتھ، پیانو کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ منذ، اس وقت، جلس علی سریر الملک، جب وہ حکومتی تخت پر بیٹھے، اسی کے ساتھ ساتھ انہ کان ماہر فی الایقاع والنغم، اور وہ نعت خوانی میں، سر بیٹھانے میں بہت ماہر تھے، نعت کے سر بیٹھانے میں، فی الایقاع سر میں، والنغم، نغم یہاں پر نغمتن جمع نغم یعنی نعت خوانی میں بہت ماہر تھے۔ ما کانا، اور ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ ان یلبسا الملبوسات غیر المشروعہ، کہ وہ غیر شرعی لباس کو پہنے۔ وما کانا، اور یہ بھی بات ان کے لیے مناسب نہیں تھی کہ ان یاکل فی الظروف الذہبیہ والفضہ، کہ وہ چاندی اور سونے کے برتن میں کھائے، یعنی چاندی اور سونے کے برتن میں کھانے کو بھی وہ ناپسند کرتے تھے۔ وکان یمنعہم، اور وہ ان کو یعنی لوگوں کو، ان یتذاکروا بین یدیہ، اپنے سامنے، بکذب، بیانی کا مذاکرہ کرنے سے، دہرانے سے، وغیبت، چغل خوری کرنے سے، وقول الزور، جھوٹی بات کا مذاکرہ کرنے سے، بولنے سے، یمنعہم، روکتے تھے۔ وامرہم، اور وہ ان کو یہ بھی بولتے تھے یعنی حکم دیتے تھے کہ ان یعبروا عن الامور المستکرہہ، کہ وہ ناپسندیدہ باتوں سے کیا ہے
درگزر کرے، ناپسندیدہ باتوں کو چھوڑے۔ عبرہ تعبیر ان صلے کے ساتھ ہوتا ہے چھوڑنا۔ ان وقع لہم حاجت الی ذالک، اگر ان کو کوئی ضرورت الی ذالک اس کی پیش نہ، کانا موزعا لاوقاتہ، وہ اپنے وقت کو بانٹنے والے تھے، تقسیم کرنے والے تھے۔ فوقت للعبادہ، ایک ٹائم عبادت کا ہوتا تھا، ووقت للمذاکرہ، ایک ٹائم ڈسکشن کا ہوتا تھا، مذاکرے کا ہوتا تھا، ووقت لمصالح العسکر، اور ایک ٹائم ہوتا تھا فوج کو ٹھیک ٹھاک کرنے کا، ووقت للشکاۃ، اور ایک ٹائم شکایت سننے کا ہوتا تھا، کمپلین سننے کا، ووقت لقراءۃ الکتب والاخبار، اور ایک وقت جو ہوتا تھا وہ کتابوں کا مطالعہ اور دوسرے نیوز کو سننے کا، الواردہ علیہ، جو ان کے پاس کل یوم ولیلۃ من مملکتہ، ان کی حکومت، لا یخلط شیئا بشیء، وہ ایک چیز کو دوسری چیز سے کیا ہے، خلط یخلط تخلیط نہیں ملا۔